جنت ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مقدس ہستیوں پر طعن و تشنیع کے تیر برساتا ہے تو مقصد اس کا بھی جنت ہے۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو اس کی بھی منزل جنت، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو اس کی بھی منزل جنت، اور اگر کوئی اہل سنت بریلوی جو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ سمجھتے ہیں ان کا نام بھی، ان کی منزل بھی، ان کا مقصد بھی جنت۔ کوئی 8 پڑھتا ہے تو وہ بھی جنت کا خواہش مند ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے تو وہ بھی جنت کو چاہتا ہے، منزل اس کی بھی جنت ہے۔ کوئی 11ویں شریف کو حرام کہہ کے کھا پی جاتا ہے، منزل اس کی بھی جنت ہے۔ اور جو غوث پاک اور دیگر اولیاء کاملین کے ایصال ثواب کا قائل ہے، منزل وہ بھی اپنی جنت کو سمجھتا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کے سامنے اس چیز کا، اس حقیقت کو آشکارا کرنا چاہوں گا کہ وہ چیز جس کو سب لوگ منزل سمجھتے ہیں، وہ چیز اگر نمازی نماز پڑھتا ہے تو منزل جنت ہے، اگر حاجی حج کرتا ہے تو منزل جنت ہے۔ دیوبندی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے 4 مہینے کے چلے اس لیے کاٹتا ہوں جنت مل جائے۔ بریلوی سے پوچھو کہ آپ بڑے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میری منزل جنت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت مل جائے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ جنت کا، وہ جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں، منزل مقصود ہے جو آپ کی، یہ تو ذرا سوچیں کہ وہ جنت ملکیت کس کی ہے، وہ جنت ملکیت کس کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ رب العالمین نے ایک سودا کیا ہے۔ یا اللہ کیا سودا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے۔ میں نے مومنوں کو جنت دیا ہے، بدلے میں مومنوں کی جانیں اور مال ان کو لیا ہے۔ ایک اور آیت طیبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ان کی جزا اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ تو حضرات محترم، جنت جو ہے یہ منزل ہے کن لوگوں کی؟ متقیوں کی۔ کن لوگوں کی؟ جنہوں نے صبر کیا۔ اور یہ تو تھی قرآن پاک کی آیات طیبات۔ اب آئیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ جناب جنت کا مالک کون ہے؟ تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، اور جو سردار ہیں وہ جنت کے مالک ہیں، اور جو سردار ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ ایک اور آیت طیبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ میں رب العالمین نے مومنین کی وراثت میں جنت کو لکھ دیا ہے۔ اب آپ وراثت لکھواتے ہیں تو پٹواری کے رجسٹر پہ لکھواتے ہیں۔ یہ جو جنت کے مالک ہیں ان کا انتقال پٹواری کے رجسٹر میں نہیں بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے۔ اور اگر صبر کرنے والوں کے بدلے میں جنت ہے تو وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اب مجھے بتائیں کہ پوری کائنات کے اندر حسین سے بڑھ کر صابر کون ہے؟ اور پھر رب فرما رہا ہے کہ میں نے جنت مفت میں نہیں دی، میں نے جنت کی قیمت گن گن کے لی، اور حسین نے کہا میں نے جنت کی قیمت گن گن کے دی۔ یہ جنت نہ اس نے مفت میں دی نہ حسین نے مفت میں لی، اس نے بھی مول ڈال دیا۔ میرے رب نے بھی جنت کی قیمت ڈال دی، اس میں کوئی کنسیشن رعایت نہیں کی۔ حسین نے عرض کیا مالکہ میں کنسیشن چاہتا بھی نہیں، میں رعایت چاہتا بھی نہیں، جو قیمت میرے مالک تو ڈال دے گا حسین وہ ساری قیمت کربلا کے میدان میں ادا کرے گا۔ حسین نے علی اکبر کو ذبح کرانا پڑا تو کرا دیا، قاسم کا قیمہ لاشا قیمہ کرانا پڑا تو کرا دیا، علی اصغر کی معصومیت لٹانی پڑی تو لٹا دی۔ امام علی مقام کے 72 جانثاروں کی قربانی کے بعد 19 وہ افراد جو بنی ہاشم کے تھے ان کی باری آئی، اور ان میں سے میں پچھلے جمعے پہ گزارش کر رہا تھا سب سے پہلے حضرت علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے انہوں نے قربانی پیش کی،
اور جو بھی گرتا رہا حسین اس کا لاشا خود اٹھاتا رہا۔ امام علی مقام نے سارے 72 کے 72 لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے کہ بعد والا کوئی حرف گیری نہ کرے کہ حسین میدان کرب و بلا میں اپنے اوپر جانے نچھاور کرنے والوں کو بھول گیا۔ ہر لاشا حسین نے خود اٹھایا، بڑے صبر کے ساتھ اٹھایا، بڑے ضبط کے ساتھ اٹھایا، لیکن 4 لاشیں اٹھاتے ہوئے حسین کا جگر بھی چھلنی ہو گیا۔ ان میں سے ایک لاشا قاسم بن حسن کا تھا، اپنے بھتیجے امام حسن جو دنیا میں نہیں تھے اور ان کا بیٹا امانت تھا امام حسین کے پاس۔ حضرت قاسم 19 سالہ قاسم کا لاشا اٹھاتے ہوئے حسین کا جگر چھلنی ہو گیا۔ دوسرا لاشا جو بڑی مشکل سے میرے حسین نے اٹھایا وہ علی اکبر اپنے بیٹے نوجوان بیٹے علی اکبر کا لاشا تھا۔ تیسرا لاشا جو میرے امام نے بڑی مشکل سے اٹھایا وہ لاشا امام کے بھائی جو کہ امام کا حوصلہ تھا، امام کے بازو تھا، اور وہ بھائی حضرت عباس بن علی، ان کا لاشا امام علی مقام نے بڑی مشکل سے اٹھایا۔ اور چوتھا لاشا جو تھا تو بڑا چھوٹا لیکن بھارا سب سے زیادہ تھا، وہ تھا 6 ماہ کا علی اصغر۔ علی اصغر کا لاشا اٹھاتے ہوئے میرے امام کا جگر چھلنی ہو گیا، لیکن جو بھی لاشا اٹھایا کربلا کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہر لاشا اٹھاتے وقت میرا امام اپنی زبان سے قرآن کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا۔ وہ پتہ ہے آیت کون سی تھی؟ امام علی مقام تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، میرے رب نے چن لیا ہے، آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کائنات میں آل ابراہیم آل عمران کو میرے رب نے چن لیا ہے۔ گویا حسین یہ آیت پڑھ کے بتا رہا ہے کہ حسین اگر یہ قربانیاں پیش کر رہا ہے تو اس لیے کہ رب العالمین یہ حسین سے قربانیاں مانگ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کے بعد اولاد عقیل آئی۔ اولاد عقیل میں عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ امام علی مقام کے چچیرے بھائی، ان کی اولاد سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر، اور اولاد جعفر میں محمد بن عبداللہ بن جعفر، حضرت اون بن عبداللہ ابن جعفر، ان کی قربانی کے بعد اولاد امام حسن، امام علی مقام کے بھائی، بڑے بھائی امام حسن کی اولاد قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبداللہ اصغر بن حسن، ان کی قربانی کے بعد اولاد علی کی باری آئی۔ اولاد علی میں سے ایک ایک بندے نے امام علی مقام پہ اپنی جان نچھاور کی، اور امام علی مقام ہر نوجوان کے وقت یہ پڑھ رہے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، میں ہوں آل عمران، میں ہوں آل ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے ان نیک مقاصد کے لیے اپنے نیک بندوں کو چن لیا ہے۔ گویا حسین کو پتا تھا آج کربلا میں جنت کی قیمت دینے آیا ہوں، جنت خریدنے آیا ہوں۔ نہ رب نے مفت میں جنت دی ہے، نہ حسین نے مفت میں جنت لی ہے۔ حضرات محترم، ان سب کی قربانی کے بعد اولاد علی آئی۔ ابو بکر بن علی سب سے پہلے اولاد علی میں سے قربان ہوئے، پھر محمد بن علی، پھر عبداللہ بن علی، پھر عثمان بن علی، پھر عباس بن علی۔ یہ عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، ان کی والدہ ایک ہیں ام البنین جو شمر کی پھپھی تھی، اور شمر نے عبداللہ کی طرف خط بھی لکھا میدان کرب و بلا میں۔ اس طرف یزیدی ہیں، اس طرف حسینی ہیں۔ شمر خط لکھ رہا ہے کہ میں تیرا ماموں ہوں، تو میرا بھانجا ہے، تمہیں امان ہے۔ حضرت عبداللہ بن علی نے جواب دیا، پیغام لانے والے کو اس کو کہو کہ اپنی امان اپنے پاس رکھے، میں اپنی جان امام علی مقام امام حسین پہ ان کے قدموں پہ نچھاور کرنے کی نیت سے کربلا میں آیا ہوں۔ امام علی مقام نے اس طرح اپنے گھر کیا ایک ایک چراغ رب کی بارگاہ میں قربان کیا، اور جب دیکھا نا ادھر ادھر، اب سارے مرد قربان ہو چکے تھے، سب
پہلے زندہ تھے اب لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے. اب یا صرف بیویاں رہ گئی تھیں یا امام علی مقام باقی رہ گئے تھے. حضرت امام علی مقام امام حسین خود تیار ہوئے اور اپنے سر پہ مولا کائنات مولا علی کی دستار رکھی اور اپنے گلے اپنے کمر میں پٹکا ڈالا امام حسن کا، امام حسن مجتبیٰ کا. ہاتھوں میں تلوار پکڑی مولا علی شیر خدا کی، حیدر کرار کی ذوالفقار تلوار ہاتھوں میں لے کے امام علی مقام پوری تیاری کے ساتھ اپنے خیمے سے جب باہر نکل رہے ہیں، آگے گھوڑے پہ جب سوار ہونے لگے، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ ہر بندے کو، ہر نوجوان کو میں نے خود سوار کرایا میدان کرب و بلا کے اندر، لیکن جب باری میری آئی سارے شہید ہو گئے، اب مجھے گھوڑے پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں بچا. اتنے میں آواز آئی خیمے سے، حضرت زینب باہر آ رہی ہیں، آپ فرما رہی ہیں اے میرے بھائی پریشان نہ ہو، باقیوں کو اگر آپ نے سوار کرایا ہے، آپ کو سوار کرانے والی میں آپ کی ہمشیرہ زینب موجود ہوں. آپ نے حضرت زینب کو وصیت فرمائی، فرمایا اے میری بہن زینب، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر تک میں نے کربلا کے میدان میں جانا ہے، جام شہادت نوش کر لینا ہے، میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. اے میری بہن ہمشیر، اے میری ہمشیرہ میری بہن، میری وصیت یاد رکھنا کہ یہ جتنے بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کی قربانیوں کو دیکھا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نوحہ نہیں کرنا، رخسار نہیں پیٹنے، صبر کے ساتھ جو صبر کا مظاہرہ اس گھڑی تک آل رسول نے کیا، وہ صبر کا مظاہرہ ساری زندگی تم نے کرنا ہے. یہ جو لٹا پٹا قافلہ چند بچوں اور خواتین پر مشتمل، ان کو سلامتی سے واپس مدینۃ النبی میرے مصطفیٰ میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں واپس لے جانا ہے. اور جب مدینہ پہنچنا ہے پورے اس قافلے لٹے پٹے قافلے کو لے کے، تو میری وصیت ہے کہ جب میرے نانا کی قبر پہ جانا تو عرض کرنا میری طرف سے میرا سلام پہنچانا، اور عرض کرنا نانا جان جو وعدہ بچپن میں کیا تھا حسین نے آج وہ وعدہ میدان کرب و بلا میں پورا فرما دیا ہے. حضرت امام علی مقام اس نیت کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ، اپنی بہن کو یہ وصیتیں کرنے کے ساتھ آپ میدان جہاد کی طرف گئے اور جا کے للکارا. حضرت محترم جابر ابن قاہر کمی مقابلے کے لیے آیا. امام علی مقام نے آتے ہی اس پہ تلوار سے وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا. بدر بن سہیل بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا سورما اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ عمر بن سعد پہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. کہتا ہے کہ کن لوگوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، میرے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجو، یہ بڑے مجاہد ہیں، یہ بڑے تجربہ کار جنگجو ہیں، میرے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجو. عمر بن سعد نے اس بدر بن سہیل کے ایک بیٹے کو امام علی مقام کے مقابلے میں بھیجا. جب امام علی مقام کے سامنے آتا گیا، آپ نے اس کے حملے کو اپنی ڈھال پہ روکا، دوسرا وار اپنی تلوار سے کیا، اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. بدر بن سہیل غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا، ڈینگے مارتا ہوا سامنے آ گیا. کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں بہت بڑا بہادر ہوں، 10 گھوڑوں میں جتنی طاقت ہے میرے اندر ایک بندے میں اتنی طاقت موجود ہے. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، تو بھی میرے مقابلے میں آ. حضرات محترم بدر بن سہیل سامنے آتا گیا. امام علی مقام نے ایک ہی بار میں اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا ایک ایک بندہ جا رہا ہے اور امام کے مقابلے میں مقابلہ نہیں کر رہا، اس نے حکم دیا پورے لشکر کو کہ چاروں طرف سے امام علی مقام امام حسین کو گھیر کے ان پہ حملے کرو. حضرات محترم ایک امام حسین اور پھنس گئے اپنی امت میں ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے، اور وہ حسین ان کی برچھیوں کا نشانہ ہے، تیروں کا نشانہ ہے. جس حسین کو میرے نبی نے بچپن میں اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جو نبی کی کمر پر سوار ہوا تو سجدہ لمبا کرنے کا میرے رب نے آرڈر دے دیا، جس کے جوڑے سل کے جنت سے جبریل امین لے کے آئے، اور جس کو راضی کرنے کے لیے
ہرنیاں اپنے بچے تک قربان کر دے، وہ حسین جو سوار بنا نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کے دوش مبارک کا، وہ حسین جو نازوں سے پلا تھا، جس کا رونا میرے نبی کو برداشت نہیں ہوتا تھا، آج وہ حسین امت کے ظالموں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے امام علی مقام پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ابوالحنوک جعفی کا تیر آپ کی پیشانی پہ لگا، جب تیر پیشانی پہ لگا خون بہا، اور خون کا سیرا امام علی مقام نے پہن لیا، اور روایت میں یہ لفظ آتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنا خون اپنے چلو میں لے کے آسمان کی طرف بلند کیا، عرض کیا میرے مالکہ میرے خون کی پہلی قربانی۔ روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، جو اپنا خون امام علی مقام نے آسمان کی طرف بلند کیا، نیچے زمین پر نہیں آیا۔ جب دوسرا فوارہ نکلا، امام علی مقام نے وہ خون لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنی داڑھی پہ مل لیا، اور آپ نے فرمایا کہ نانا جان میں اپنے خون سے اپنی داڑھی رنگ کے آپ کی خدمت میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ خولی بن یزید نے 3 کونوں والا تیر مارا، 3 کونے تھے، 3 نوکیں تھیں اس تیر کی، اتنے زور سے مارا کہ امام علی مقام کے دل کی جگہ پہ پیوست ہو کے پیچھے پشت کی طرف سے نکل گیا۔ آدھا تیر جسم کے اندر ہے، آدھا تیر جسم سے کے دوسری طرف نکل گیا۔ امام علی مقام نے گھوڑا روکا، وہ تیر جو دل میں پیوست ہوا اس کو پکڑا، اور پورے ضبط کے ساتھ اس کو باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو تیر دل میں پیوست ہو پھر اس کو باہر سے کھینچنے کی کوشش کی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ سامنے جناب یزیدی فوج ہے، گھوڑے پہ آپ سوار ہیں، آپ نے وہ تیر کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ تیر باہر نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا، امام علی مقام تھوڑا سا جھکے، اپنا دایاں ہاتھ پیچھے لے گئے، اور دل کے سامنے جو پیچھے تیر نکلا ہوا تھا اس کو پکڑ کے پیچھے سے کھینچا تو تیر باہر آ گیا اور خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت امام علی مقام کے سارے کپڑے اپنے خون سے تر ہو رہے ہیں۔ حضرت محترم خولی بن یزید نے 3 کونوں والا یہ جو تیر مارا، اتنے میں ایک اور یزیدی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کے سر پہ وار کیا۔ آپ نے کیا کیا، اپنی پگڑی کو اپنے سر کے ادھر ارد گرد کس لیا کہ وہ پٹی کا بھی کام دے رہی تھی، خون کو روکنے کا بھی کام دے رہی تھی، لیکن 33 زخم نیزے کے، 32 زخم تلوار کے، ایک امام ہے اور اتنے زخم، اور ہر زخم سے خون بہ رہا ہے۔ اتنی کمزوری ہوئی کہ گھوڑے سے آپ نیچے آئے، لیکن نیچے آئے تو امام نے کوشش کی کہ میرا سر سجدے میں ہو۔ اتنے میں شمر نے خولی کو اشارہ کیا کہ قریب جا، امام کا سر تن سے جدا کر دے۔ جب وہ قریب گیا امام علی مقام کے، کانپ گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے ڈر لگتا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے۔ شمر نے اس کو دھکا دیا، خولی کو پیچھے پھینکا۔ شمر جب آگے بڑا تلوار بلند کر رہا تھا، امام کی نظر پڑی آپ پہ، امام کی نظر شمر پہ پڑی۔ امام نے کہا اللہ اللہ، میرے رسول نے سچ کہا۔ شمر کہتا ہے کیا کہا تیرے رسول نے؟ امام حسین نے فرمایا میرا بچپن تھا، میرے نبی گھبرا کے جاگے، میں نے پوچھا ہے نانا جان کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک ابلک کتا، داغوں والا، سفید داغوں والا کتا آل رسول کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ آج میں نے تیرے بازو پہ وہ داغ دیکھ لیے۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میرے پیغمبر نے جو خواب دیکھا 50 سال بعد اس کی تعبیر میدان کرب و بلا میں امام علی مقام امام حسین کی قربانی کی صورت میں سامنے آ گئی۔ شمر آگے بڑھا، شمر نے کوئی حیا نہیں کیا، شمر نے تلوار اٹھائی اور امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آسمان تھا زلزلے میں اور تلا تم میں زمین، اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا نہیں۔ جب آپ میدان کی طرف آ رہے تھے، بی بی زینب کو کہہ رہے تھے کہ مجھے بوسیدہ سا کوئی پرانا سا لباس دے دو،
پوچھا کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لباس کے نیچے پہننا چاہتا ہوں کیونکہ جب جنگ میں شکست ہوتی ہے تو جو فاتح فوج ہوتی ہے وہ مفتوح فوج کے جسم کے کپڑے بھی مال غنیمت سمجھ کے اتار لیتی ہے۔ جب فوج میرے کپڑے اتارے گی تو مجھے خطرہ ہے میں ننگا نہ ہو جاؤں، میرا ستر نہ ننگا ہو جائے۔ امام علی مقام 72 قربان کرنے کے بعد وہ سارا غم بھی دماغ پر موجود ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی دماغ پر موجود ہے، اپنی قربانی بھی سامنے موجود ہے، لیکن نانے کی شریعت کا پھر بھی لحاظ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بہت سیدھا سا لباس دے دو، آپ نے وہ بہت سیدھا سا لباس نیچے پہنا ہوا تھا۔ اب اس سے آگے کیا ہوا؟ امت کتنی ذلیل ہو گئی۔ حضرات محترم محمد بن اشس نے آپ کا جبہ اتارا، مال غنیمت سمجھ کے امام حسین کے جسم کے کپڑوں کو بھی مال غنیمت سمجھ کے لوٹ رہے ہیں۔ محمد بن اشس نے آپ کا جبہ مبارک اتارا، بہر بن کعب نے پاجامہ مبارک اتار لیا، اسود بن خالد نے امام علی مقام کے نالین اتار لیے، جوتے مبارک اتار لیے، عمر بن یزید نے امام علی مقام کا امامہ مبارک اتار لیا۔ حضرات محترم نبیوں کے امام کا نواسہ ہے، جس کی جو لوریاں دینے کے لیے جبریل امین آتے ہیں، آج امت نے اس کو کس بے دردی سے لوٹا۔ عمر بن یزید نے امامہ مبارک اتار لیا، یزید بن شبل نے امام کی چادر مبارک اتار لی، اور سنان بن انس نخی نے آپ کی زرہ اور انگوٹھی اتار لی، اور بنی فیشل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آئی۔ حضرات محترم اس طرح امت نے امام علی مقام کے جسم کو بھی لوٹا، لباس کو بھی لوٹا، اور اتنی بے دردی سے لوٹا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حشر تک چھوڑ گئے۔ ایک درخشندہ مثال حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ امام علی مقام کے بارے میں ایک یہودی نے پوچھا تھا ہمارے کسی درویش سے کہ حسین نبی کا کیا ہے، حسین نبی کا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تمہیں کیا بتاؤں حسین نبی کا کیا ہے، میں تمہیں سمجھانے کے لیے اتنا ہی کہتا ہوں کہ حسین میرے نبی کی کل میراث تھی جو امت نے لوٹ لی۔ حسین میرے نبی کی کل میراث تھی جو امت نے اس بے دردی سے لوٹی۔ تو حضرات محترم امام علی مقام نے بے انتہا قربانیاں پیش کر کے جنت کی قیمت ادا کی۔ میرے نبی نے سچ فرمایا صرف جنتی ہونے کے لیے مجاہد ہونا ضروری ہے۔ جو بدر میں شہید ہوئے جنتی بنے، احد میں شہید ہوئے جنتی بنے، خیبر اور خندق میں شہید ہوئے جنتی بنے، اور جنہوں نے کربلا میں قربانیاں پیش کی وہ صرف جنتی نہیں، وہ جنت کے مالک بنے۔ تبھی اقبال نے کہا تھا سر ابراہیم و اسماعیل بود، ابراہیم و اسماعیل کا سر راز ہے حسین۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یعنی اجمال را تفصیل بود، وہ جو اسماعیل ذبیح اللہ بچ گئے ذبح ہونے سے وہ اجمال تھا، اس کی تفصیل اور تشریح حسین نے میدان کربلا میں پوری فرما دی۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آل بیت اطہار کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آل بیت اطہار کی محبت آل سنت کی میراث ہے، یہ کسی عقیدے کی میراث نہیں، یہ مسلمانوں کی میراث ہے اور یہ سنیت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی آل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔